گریباں تک کر لیجئے محفوظ اس کو۔ اب اس کے بعد یہ چیز تھی کہ جو بھی اپنی طرف سے یہ کرتے وہ اس سے الگ رہتا۔ کہا جا سکتا تھا کہ خدا کی وحی یہ ہے اور یہ وحی نہیں ہے، کچھ بھی وہ کہہ لو اسے، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یوں کام نہیں چلتا۔ کہا صاحب وحی دو قسم کی ہوتی ہے، چل بھائی اس کا ایک حصہ قرآن کے اندر ہے اور دوسرا حصہ ہماری ان کتابوں کے اندر ہے، وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، اور وہ ایسی وحی ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ جبریل اسی طرح سے اس کو لے کے نازل ہوتے تھے جیسے قرآن کو لے کے۔ یہ ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں عزیزان من۔ اور اس کے بعد یہ عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے جو حدیثوں کے مجموعے ہیں ان کی کسی ایک حدیث کے انکار سے کفر لازم آ جاتا ہے، کیونکہ وہی ہے۔ غور کیا آپ نے پھر کیسے ملایا؟ اب وہ جو جتنی بھی تفسیروں میں اختلافات اور جسے وہ ڈفرینٹ انٹرپریشن کہہ دیتے ہیں، آج وہ ذرا ماڈرن الفاظ استعمال آپ کرتے ہیں نا، وہ سارے جو ہیں وہ اس حصے کی وجہ سے ہیں کہ جس کو برابر کی وحی قرار دے دیا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول آتا تھا، جو بھی وہ خدا کی وحی تلاوت کرتا تھا ان کو دیتا تھا، یہ جو شیطان تھے یہ اس کے اندر کچھ ملاوٹ کر دیتے تھے، یہ تھا ان کا طریقہ۔ پھر خدا کرتا یہ تھا کہ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو پھر خدا کرتا یہ تھا کہ ایک اور رسول بھیجتا تھا، وہ آ کے جو کچھ انسانوں کی آمیزش ہوتی تھی وہی خداوندی میں اس کو الگ کر دیتا تھا اور خالص وہی پھر دے جاتا تھا۔ کہا کہ یہ ہوتا چلا آ رہا تھا من قبل کا من رسول، تمہاری طرف رسول جو ہم نے وہی بھیجی اور اس کے لیے ہم نے انتظام کر دیا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی نہیں ملا سکتا کچھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بٹھا دیجئے پہرے، کر دیجئے بند دروازے ہمارے، ان سے نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ میں نے ابھی عرض جو کیا ہے عقیدہ ہی یہ بنا دیا کہ صاحب وہی قرآن کے اندر، تو اس میں انہوں نے کہا تھا مودودی صاحب نے 1/10 حصہ قرآن میں ہے، 9/10 حصہ دین جو ہے ان میں ہے، اور ہے بھی قرآن تو ان کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ آپ ڈبل کر دی وہی پورا جو زیادہ ضخامت وہی کی پوری جو ہے 9/10 حصے وہ ان کے اندر ہے، وہی ہے۔ بچا لیجئے اس کو، کر لیجئے محفوظ۔ کہا کہ یہ کرتے تھے، لیکن والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، یہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ اس سے میں نے جہاں تک یہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے جس کو ہم نے کتاب دی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جو پہلے اہل کتاب تھے ان کے متعلق کہا گیا ہے، یہی نہیں ہے۔ یہ جو اسلام لانے کے بعد بھی یہ کتاب کے وارث امت جو قرار پائی ہے، قرآن نے ان کو بھی کہا ہے، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، جنہوں نے کتاب لی ہے۔ میں دوسرے مقام پہ عرض کروں گا، اس نے اس جماعت مومنین کے بھی 2 درجے بنائے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ایک وہ ہیں کہ جو واقعی اس کتاب کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اس پہ یعلمون، وہ علم و حقیقت سے کام لیتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ لوگ ہیں جو یقیناً اس کو جانتے ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جو کٹ حجتیاں کرتے تھے، معجزات لائیے جب ہم مانیں گے، اس دلیل سے نہیں، اس وہ کچھ کیجئے جب ہم کریں گے، افسانے کچھ اس کے اندر بڑھائیے، ہماری مرضی کے مطابق مفاہمت کیجئے، کچھ کمپرومائز کیجئے، سب ہے قرآن میں۔ یہ کہا اب یہ لوگ جو رہ گئے یہ محض کٹ حجتیاں کر رہے ہیں۔ بات بڑی صاف ہے جو ہم نے کہہ دی
لہذا فلا تکونن من الممترین، ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب موجود ہے، ان سے کہو عقل و فکر سے اس کے اوپر غور کریں، غور کرنے کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے بعد عزیزان مان اس کتاب کی قرآن نے جو خصوصیت کبریٰ بتائی ہیں وہ ہے جو حرف آخر ہے. مفصل کتاب پہلے کہہ دی، محفوظ کہہ دیا اس آیت میں، اور کہا کہ لو بھائی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے خدا کی باتیں اس میں آ کے مکمل ہو گئی، سچائیوں کو لیے ہوئے، عدل کو لیے ہوئے. تمت مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے اندر آ کے مفصل ہو گئی، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، محفوظ ہو گئی، اس کے اندر کچھ داخل نہیں ہوتا، مکمل ہو گئی، تکمیل تک پہنچ گئی. لا مبدل لکلماتہ، مکمل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اضافہ تو نہ ہو، کوئی ترمیم ہو جائے اس کے اندر، ایک کی جگہ دوسری چیز لائی جائے. کہا کہ اب اس میں تبدیلی پیدا کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی کتاب ہے، وہ سمیع العلیم، جاننے والا، سننے والا. کتاب مفصل، محفوظ، مکمل، غیر متبدل. اور عزیز ایمان، ختم نبوت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ رسول کتاب ہی تو لے کے آیا کرتا تھا. اب جب کتاب وہ ہو کہ خدا یہ کہے کہ یہ حرف آخر ہو گئی، تمت کلمۃ ربک کا، ساڑیاں گلاں یہ چاہ کے مک گئی پھر یہ بعد محفوظ بھی ہو گئی نال، یہ تبدیلی کی بھی لوڑ نہیں پانی. کیا بات ہے! نظر آتا تھا نا کہ صاحب انسانوں نے تو قیامت تک کبھی زندہ رہنا، زمانے کے تقاضے بدلتے چلے جانے ہیں، کوئی اور چیزیں ہوتی جائیں گی، اس کے مطابق کچھ اور بدلنے، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنا، کچھ ایسا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ کسی یوں ہی اندھے گنگے مصنف کی یا انسان کی نہیں، جو وہ محدود اس کی عقل و سمیع ہے، علیم ہے، جس نے یہ کتاب دی، مکمل ہو گئی. سارے کلمات ہمارے جو تھے اس کے اندر آ گئے، صدق و عدل کے ساتھ محفوظ کر دی گئی، کسی تبدیلی کی ضرورت اس کے بعد پیش نہیں آئے گی. اور اس کے بعد پھر آنے والے کا تصور غلط، یعنی وہ کاہے کے لیے آئے گا. کتنی جامع انداز سے قرآن نے خدا نے اس کتاب کی خصوصیات کبریٰ بتائیں، ختم نبوت کو ختم کر دیا تھا. لیکن جیسا انہوں نے کہا تھا کہ صاحب وہی یہی نہیں ہے، اس کے بعد اتنا حصہ 9/10 اور بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، وہ رسول نہیں آئے گا جناب. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجدد آیا کریں گے، جی وہ آیا کریں گے 100 سال کے بعد. دوسروں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے، رسول نہیں آئے گے، نبی آیا کریں گے صاحب. انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب وہ ذمہ نبی آیا کریں گے، اصل میں صاحب بروزی نبی آیا کریں گے، وہ یہ ہوا کرے گا. اگلے آئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب وہ اس طرح سے کتاب میں تو نہیں، لیکن خدا کی باتیں اس میں تو ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن باتیں بہت ہیں اس کے ساتھ. پھر جی وہ حضرت صاحب ہر روز رات کو جا کے پھر ان سے باتیں کر کے آتے ہیں، بڑیاں گلاں کر کے آتے ہیں، میٹھیاں میٹھیاں گلاں، سینہ بسینہ علم چلا رہا. یعنی دروازہ انہوں نے تو نبوت کا دروازہ بند کیا، انہوں نے اس کمرے میں 20 کھڑکیاں کھول لی، ایک آلہ بند چلا ہوا کس آنے والا وہ اس کتاب کی موجودگی میں. پھر عزیزان من، کتنی بڑی عداوت، عدوًا قرآن نے جو کہا تھا، کتنی بڑی عداوت ہے ختم رسالت کے ساتھ. ختم نبوت کا عقیدہ مانتے ہو اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں منوا رہے ہو صاحب. قرآن جیسی کتاب جس کو یہ کہا مکمل ہے، ختم ہو گئے کلمات رب، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے، مفصل ہے. کوئی ہو کس طرح نال کچھ کہے دے متعلق کہتے ہیں مفصل نہیں ہے صاحب، مجمل ہے صاحب، گالی نہیں ہے پوری کے دیکھتا نہیں چل بھائی مفصل. تمت نہیں ہے صاحب، مکمل نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد وہ 9/10 حصہ اس میں آیا ہوا ہے صاحب. یہ غیر مبدل والی بات بھی نہیں ہے صاحب. وہ آتے ہیں، انہوں نے آن کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے صاحب قرآن میں جہاد کا حکم تو ہے، لیکن مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں آپ کے کہہ دوں کہ نہیں صاحب وہ جو حکم ہے وہ بدل گیا ہے، اب جہاد کا حکم نہیں رہا، غیر متبدل ہے صاحب، کر لو. عزیزان من، یہ ہے دین. پھر سن لیا، فغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا کتاب تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا
لا مبدل لکلمات